اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الادعیۃ المتفرقہ، متفرق دعائیں۔ آج کی دعا قرض سے نجات کی دعا، یعنی ادائیگی قرض کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کی حدیث نمبر 77، عن علی رضی اللہ عنہ انہ جاء مکاتبا فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی قال الا اعلمک کلمات علمنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل صبیر دینا اداہ اللہ عنک قال قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رواہ الترمذی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو غلام تھا، مگر اس نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لی تھی، یعنی ایک معین رقم کے بالمقابل آزادی کا وعدہ لے رکھا تھا۔ جب اسے رقم کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تو سیدنا علی رضی اللہ کے پاس آیا اور عرض کی، اے امیر المومنین، میں تو عاجز آ چکا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلاؤں جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، اے علی، اگر تم پر جبل صبیر، مطلب کہ بنو طے کے علاقے میں ایک پہاڑ کا نام ہے، مثال کے طور پر سمجھایا تھا کہ اس کے برابر دیناروں کا قرضہ ہو تو بھی اللہ اس دعا کی برکت سے تیرا یہ قرض اتار دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، کہا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی یا اللہ، رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز، بے پرواہ کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔